الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر جو عبادتیں ضروری قرار دی ہیں اور ان میں مال والے کی مال کا دخل بھی ہے۔ صاحب حیثیت لوگ وہ ذمہ داری ان کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے قربانی، جس میں جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے ان کے ذمے یہ قربانی ضروری ہے۔ صاحب حیثیت آدمی اگر قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو ہماری عیدگاہ میں نہ آوے، فلا یحضرن مصلانا، ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب حیثیت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہوتی ہے حیثیت جس کی بنیاد پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ حیثیت بڑی ہے، اس کے لیے سال بھر حولان حول یعنی وہ کنڈیشن برقرار رہے سال بھر، اور چونکہ زکوٰۃ پرسنٹ ہے مال کی بنیاد پر بڑھتی جاتی ہے، لاکھ روپے والے پر 2500، کروڑ والے پر 2.5 لاکھ، ارب والے پر 2.5 کروڑ، تو وہاں شرطیں زیادہ ہیں۔ قربانی لاکھ پتی پر بھی ایک قربانی، کروڑ پتی پر بھی ایک قربانی، ارب پتی پر بھی ایک قربانی۔ جو آدمی مالدار ہے اس پر ایک قربانی، کتنا بڑا مالدار ہے اس سے بحث نہیں۔ جیسے صدقۃ الفطر ایک آدمی پر ایک، وہاں لاکھ پتی پر کچھ اور، کروڑ پتی پر کچھ اور، ایسا نہیں ہوگا۔ جبکہ زکوٰۃ میں مقدار بڑھتی جاتی ہے، تو زکوٰۃ کے لیے شرطیں زیادہ ہیں، اور زکوٰۃ بہت لمیٹڈ چیزوں پر ہے۔ سونا، چاندی، کیش پیسہ، تجارت کا سامان، اس میں نہ ہمارا بڑا مکان شمار ہوگا، نہ کھیتی باڑی شمار ہوگی، نہ کھیت، نہ باغ باغیچے شمار ہوں گے، نہ کارخانے شمار ہوں گے۔ لیکن قربانی میں آدمی کی حیثیت کا اعتبار ہوگا۔ آدمی اپنے مکان پہ رہتا ہے، کشادہ مکان ہے، گاڑی استعمال کر رہا ہے، مہنگا موبائل استعمال کر رہا ہے، زندگی خوشحالی کے معیار پہ گزر رہی ہے، تو اس کو قربانی کرنا ہے۔ اب مکمل جانور نہیں لا پاتا، نہیں ہے ویسے حالات، حصہ لے لے، یہاں مہنگا ہے جہاں سستا ہو وہاں لے لو۔ عام طور پر غریب علاقوں میں 1,500-2,000 میں 1,500 1,800 2,000 کے آس پاس قربانی ہو جاتی ہے۔ اچھا کھانے والا، اچھا پہننے والا، 100-200 روپیہ چائے پانی پر روز خرچ کرنے والا سال میں ایک مرتبہ قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اس قدر مصیبت جان پہ آتی ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ عام طور پر اس وقت لوگ جانور خرید رہے ہیں، اس لیے جانوروں کے اندر وہ عیوب، وہ کمیاں جن کی بنیاد پر قربانی درست نہیں ہوتی، اس کا اشارہ میں آج کر دیتا ہوں تاکہ خریدنے والوں کو سہولت ہو۔ جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اس میں سے کچھ جانور چھوٹے ہیں 1 حصے والا، اور کچھ بڑے ہیں 7 حصے والے۔ چھوٹا جانور بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، اس سے بڑا بھینس، بھینسا، گائے، بیل جہاں ہوتے ہوں۔ کہیں قانونی طور پر رکاوٹ ہے، وقتی مجبوری ہے، اونٹ جہاں کہیں ہوتا ہو۔ ہمارے بھیونڈی میں کچھ انتہا پسند دیندار طبقہ ہے، الفاظ غور سنیے گا، انتہا پسند دیندار لوگ مولانا موٹی قربانی کریں گے،
بھائی یہاں نہیں پایا جاتا، کیوں تماشا کر رہے ہو؟ ان کو تماشا ہی کرنا ہے نا۔ اب پولیس نے ان کو اٹیک کیا، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا شرعی حق ہے، اس کے بغیر دین زندہ نہیں رہے گا نا، اس کے بغیر آپ کا ایمان نہیں بچے گا۔ جو جانور جہاں عام طور پر نہیں ہوتا، زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نام دین ہے۔ یہ جانور جو ہیں چھوٹے جانور، بکری بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، بھیڑ دمبا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ البتہ دمبے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ارشاد فرمایا ہے، یہ عام ضابطہ نہیں ہے، خصوصی دمبے کے لیے، کہ اگر دمبا 6 مہینے سے اوپر ہو اور خوب صحت مند ہو، اتنا صحت مند ہو کہ 1 سال کے دمبوں کے بیچ میں چھوڑا جائے تو فرق سمجھ میں نہ آوے، تو صحت مند ہونے کی بنیاد پر سال بھر کا نہیں ہوا تب بھی چلے گا، لیکن یہ اصول بکری میں نہیں چلے گا، بکرے میں نہیں چلے گا۔ وہاں 1 سال پورا ہونا چاہیے عربی سال کے اعتبار سے۔ انگریزی سال تھوڑا بڑا ہوتا ہے، عربی سال چھوٹا ہوتا ہے۔ عربی سال کے اعتبار سے 1 سال کا پورا ہونا چاہیے۔ اگر جانور اپنی نگاہوں کے سامنے پیدا ہوا ہے، اڑوس پڑوس میں پلا بڑھا ہے، تو ٹھیک ہے، سال بھر کا ہو گیا، بھلے وہ چھوٹا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے گھر میں بکری پلی ہوئی ہے اور بکرا ہوا بقرعید کے دن، تو اگلے سال بقرعید کے دن میں جب وہ ٹائم آ جائے گا، سال پورا ہو گیا۔ باسی کو بچہ ہوا تو بھی چلے گا، تباسی کو ہوا تو بھی چلے گا، اس لیے کہ تباسی کو جب وقت آ جائے گا سال پورا ہو گیا، اس کی گنجائش تو ہے۔ لیکن اگر آپ باہر سے خرید رہے تو پھر اطمینان والا سودا کیجئے۔ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے، کھڑے ہیں، پاڑا سامنے ہے، وہیں سے فوٹو بھیجتے ہیں، حضرت بہت خوبصورت ہے، بہت صحت مند ہے، کسائی بول رہا ہے 2 سال کا ہو گیا ہے۔ ان کو ہم بتلاتے ہیں کہ 2 سال میں 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد آپ کا شوق و ارمان ہے، چہرہ بہت اچھا ہے، سینگ بہت اچھی ہے، کان بہت اچھے ہیں، یہاں مسئلہ اچھے کا نہیں، یہاں مسئلہ صحیح غلط ہونے کا ہے۔ اچھا، یہ 2 سال کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں آپ؟ 2 دانت کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ سال بھر کون سا گوشت کھاتے ہیں؟ ابھی شادیوں میں جانور کٹ رہے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ اگر بجائے 2 سال کے 3 سال کا ہوگا، 4 سال کا ہوگا، تو کیا دانت سے اس سے گوشت نہیں کٹے گا آپ سے؟ ایک دم بارڈر پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ شبہ والا کام مت کرو، ایک دم 100% اطمینان ہو کہ یہ 2.5-3 سال کا ہوگا، ایسا جانور لیا جائے۔ جانور بہت کمزور نہ ہو۔ کتنا کمزور؟ بالکل دبلا پتلا لاغر، چل رہا ہے تو کبھی دائیں جھک رہا ہے، کبھی بائیں جھک رہا ہے، ادھر گرا ادھر گرا، گھر سے قربان گاہ تک آسانی کے ساتھ چل کر نہ جا پاتا ہو، اتنا کمزور بھی نہ ہو۔ جانور کے چاروں ہاتھ پیر صحیح سالم ہو۔ چھوٹی موٹی چوٹ لگ سکتی ہے، جانور ہی تو ہے، لیکن کوئی فریکچر نہ ہو بڑا۔ جانوروں کے پیر میں مار لگ جاتی ہے، ہوتا ہے، گلی میں بندھا ہوا ہے، کسی نے بائک ٹھوک دیا، کوئی گاڑی بیک کر رہا اس نے ٹھوک دیا، ہوتا رہتا ہے۔ پک اپ سے اتارتے وقت گراتے ہیں، اس میں پیر مڑ گیا۔ تو اگر چوٹ ایسی ہے کہ جانور پیر رکھ کر چلتا ہے، رکھ کر لنگڑا رہا ہے، چلے گا، رکھ ہی نہیں پاتا ہے، بڑا عیب ہے۔ اب آپ ڈاکٹر سے علاج کر لیجئے، اگر بقرعید کے دنوں تک ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ پیر جوڑتا نہیں ہے، فریکچر جوڑتا نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور جنگلوں میں چرتے آپس میں لڑتے ہیں، سینگیں لڑ جاتی ہیں، اوپر کا پکل نکل جاتا ہے، سینگ ٹوٹ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں بندھا ہوا ہے وہیں پر کہیں وہ کھجلا رہا ہے سینگ سے، کسی جالی میں سینگ پھنس گئی، کھینچا اس نے، اوپر کا ٹکڑا نکل گیا، کوئی دقت نہیں۔ تھوڑی بہت سینگ ٹوٹ گئی، کوئی دقت نہیں، اوپر کا کور نکل گیا، کوئی دقت نہیں ہے۔ جانور لڑ گئے، سینگ ہل گئی،
جڑ سے تھوڑا بہت خون آ گیا، ابھی بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ دقت کب ہے؟ جب یہ مار اندر تک چلی جائے، سر کے اندر زخم ہو گیا ہے تو عیب بڑا ہے، باقی تھوڑا بہت کوئی دقت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سینگی نہ ہو، منڈا ہے، تب بھی کوئی دقت نہیں۔ بڑا جانور ہو، چھوٹا جانور ہو، بغیر سینگ کا ہو، کوئی دقت نہیں۔ کان میں ہول ہو گیا، بعض لوگ کان میں چھید کر دیتے، اور یہ چھید کرنے کی وجہ کیا ہوتی معلوم ہے؟ وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کان چھیدے ہوتے ہیں، ناک چھیدے ہوتے ہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں بچ رہی، کان چھید دو، ناک چھید دو، یہ وہم پرستی ہے۔ فلاں جانور کا بچہ نہیں بچتا، اس کا کان چھید دو، مطلب جناتوں کو پسند نہیں آوے، اس مقصد سے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کان کہیں پھنس گیا، کھینچا اس نے، تھوڑا کٹ گیا، اب جانور ہی تو ہے۔ تو یہ کان میں ہول ہے، کان پھٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، اس میں کس حد تک عیب مانے ہے رکاوٹ؟ کان کا جو بھی اسکوائر فٹ ہے 3 انچ 4 انچ 5 کچھ ہوگا، اس میں جو کٹا ہوا ہے یا چھدا ہوا ہے، یہ اگر 1/3 تک ہے تو چل جائے گا، اور 1/3 کراس کر رہا ہے تو نہیں چلے گا۔ 1/3 اس کا بارڈر ہے، 1/3 سے کم ہے تو کوئی دقت نہیں۔ اس وقت کام چالو ہے کیا؟ اس کو سمجھاؤ ذرا، ابھی روکو ذرا سا، آواز دو اس کو، اس وقت کام روکو، ہاں جا کر بولو اس کو، اوپر سے مال گر رہا ہے شاید، اس کو منع کر دو، بولو فی الحال 1 گھنٹے کے لیے کام روکو، یا ادھر باہر مت کرو، اندر کہیں کرو۔ تو کان میں اگر یہ مسئلہ ہے تو گنجائش۔ نازک مسئلہ ہے آنکھوں کا، جانور آپس میں لڑتے ہیں، اس کی سینگ اس کو لگ گئی، اس کی سینگ اس کو لگ گئی، اور آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ ایسا ہوتا ہے 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ایک آنکھ کی روشنی گئی۔ بازار سے خریدتے وقت تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں، وہاں تو آپ نے اس کی پیٹھ دیکھی، پیر دیکھے، سینگ دیکھی، کتنا ہوگا؟ بولے 2 کنٹل ہوگا، 2.5 کنٹل ہوگا، بہت خوش لے آئے۔ اب گھر میں آنے کے بعد جب بچے اس سے کھیلنا شروع کیے تو بعض بچے اس کی آنکھ کے آگے ایسے ہاتھ مارتے ہیں تو وہ آنکھ تو کھلی کھلی ہے، اب آنکھ میں حرکت نہیں ہے، اس کا مطلب آنکھ خراب ہے۔ آنکھ خراب ہے تو قربانی نہیں ہوگی، دھیان رکھیے گا۔ جانور لیتے وقت اس کی آنکھ کے سامنے ہاتھ مار کے ہلا کے دیکھ لو، یا کم از کم دوسری آنکھ بند کرو، پھر دیکھو اس کو دکھتا ہے نہیں دکھتا ہے۔ اگر دکھتا ہے یعنی وہ سامنے کو دیکھ رہا ہے، آدمی اس کو دکھ رہا ہے، گھاس پھوس دکھ رہی ہے، تھوڑی بہت 19-20 چلے گا، لیکن دکھتا ہی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانوروں کی عمر، جانوروں کے بدن کے یہ عیوب، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اب ایک آدھ اہم اور مسائل، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، مال کی بنیاد پر وہ صاحب حیثیت ہے، قربانی ان پر واجب ہے، وہ جانور پالیں چاہے خریدیں لائیں، ان کو قربانی کرنا ہے۔ ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ایک جانور لائے مر گیا دوسرا لاؤ، ایک پالا مر گیا دوسرا کرو، اس لیے کہ آپ کو قربانی کرنی ہے، ان کا جانور متعین نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں غریب آدمی، اس پر قربانی نہیں ہے، اس نے قربانی کی نیت سے پال لیا کہ جانور فکس ہو گیا، کرنا ہے اس کو، اس نے قربانی کی نیت سے خرید لیا، جانور فکس ہو گیا۔ اب فرق سمجھیے، اس غریب آدمی کا جانور بھاگ گیا، گم ہو گیا، ختم، کچھ بھی نہیں، مر گیا، ختم، کچھ بھی نہیں، اس کو دوسرا نہیں لانا ہے اور مالدار کو دوسرا لانا ہے۔ اس فرق کی بنیاد پر اگلی بات سن لیجئے، ایک جانور لائے، یہ ہوا کہ یار اس کو بیچ دو دوسرا لے آتے ہیں، لے آؤ، چینج کر سکتے ہیں۔ مالدار آدمی جس پر قربانی واجب ہے، جانور فکس نہیں ہے، وہ چینج کر سکتا ہے، اس جگہ پر وہ کر لو، اس جگہ پر وہ کر لو۔ بہت سی بڑی فیملیوں میں ایسا ہوتا ہے، ان کے پاس جگہ ہے، کمپاؤنڈ ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، 10-10 20 بکرے پلے ہوئے،
اب اسی بیچ میں بقرعید سے ایک ہفتہ پہلے کسی بچے کی پیدائش ہو گئی، عقیقہ کرنا ہے، کاٹ لو اسی میں سے ایک، منع تھوڑے، وہ تو قربانی کی نیت سے پالے تھے، کوئی دقت نہیں ہے، ان سب کو بیچ دو، دوسرا لے آؤ، کوئی دقت نہیں ہے۔ صاحب حیثیت مالدار آدمی پر قربانی کا جانور فکس نہیں ہوتا ہے، یہ گنجائش موجود ہے۔ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہاں وہ حج کی قربانی کریں گے، مال والی قربانی ان کی یہاں ہونی ہے، آپ کریں یا وہ اپنے طور پر مینا میں کر لیں، مال والی قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو حج کی قربانی ہے۔ جس نے تمتع کیا یا قران کیا یعنی عمرہ اور حج کو جمع کیا، اس پر وہ قربانی ہے۔ جس طریقے سے رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ روزے رکھتے ہیں، مولوی صاحب پر سال تو رکھے رہے، کوئی کہتا ہے ارے آج آپ جمعہ پڑھ رہے ہو، ہم تو پچھلے ہفتے جمعہ پڑھے تھے، تو وہ پچھلے ہفتے والا پچھلے ہفتے کا تھا، آج والا آج ہے۔ قربانی پر سال کی تھی، وہ پر سال کی تھی، اس سال کرو اس سال کی ہے۔ جتنے لوگ صاحب حیثیت ہیں سب کو قربانی کرنی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے باپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، اب بیٹوں کے سارے خرچے باپ نبھا رہا ہے، راشن پانی دوا علاج بچوں کی فیس 10-5 ہزار روپیہ ان کو خرچے کا دیا جا رہا ہے، بیٹے باپ کے ساتھ جوائنٹ ہیں، الگ سے بیٹوں کا کچھ نہیں ہے، سب ایک جگہ ہے، باپ مالک ہے، تو ہر بیٹے پر الگ الگ قربانی نہیں ہے، ذمہ دار پہ قربانی ہے۔ اور اگر بیٹے الگ سے کچھ لیں، ہوتے ہیں ایسے حالات، ایک کارخانہ تو دیکھ، یہ کاروبار تو دیکھ، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ٹیچر ہے، فلاں، گرچہ جوائنٹ فیملی ہے لیکن ہر بیٹا الگ سے کچھ لے، سب پہ لاگو ہوگی۔ عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہیں، اس بنیاد پر عورتوں پہ لاگو ہوگی۔ بھائی لوگ ہیں، جب بھائی لوگ ہیں تو اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی میں 4 بھائی ہیں تو 25-25 لاکھ کے چاروں مالک ہیں، گرچہ کسی ایک کو ذمہ دار بنا رکھا ہو احتراماً کہ آپ بڑے بھیا ہو، آپ کے نام پہ سب چلے گا، زکوٰۃ آپ کے نام پہ، قربانی آپ کے نام پہ، دینی کام میں لین دین آپ کے نام پہ، چندے کی پوتی آپ کے نام پہ، وہ سب چلے گا، لیکن یہ چاروں برابر کے پارٹنر ہیں۔ جب چاروں برابر کے پارٹنر ہیں تو چاروں الگ الگ مالدار ہوئے، سب کے نام پہ قربانی ہوگی، یہ دھیان رکھیے گا۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بکرا ذبح کرنے بلایا، ان سے پوچھو کس کے نام پہ؟ اماں کے نام پہ؟ تو اماں کہتی ہے ابا مرحوم کے نام پہ، ابا مرحوم کے نام پہ قربانی، اور تمہارا کیا ہوئے گا؟ ارے جو مالدار ہو زندہ پہلے اپنی کر لو، مرحوم کی بات میں کرنا، اس لیے کہ مرحوم کی جوابداری نہیں، یہاں جوابداری ہے، جن پر لاگو ہوتا ہے ان کی تو کرنا ہی کرنا ہے، پلس والدین ہی کرتے ہو، مرحومین کی کرو۔ لیکن زندوں کی قربانی مردے کے نام پر، زندوں کی زکوٰۃ مردے کے نام پر، غلط۔ بیٹا کہتا اماں تورے نام پر، اماں کہتی نہیں بیٹا تورے نام پہ، کہ وہ پر سال تو مجھے نام بھور آپ کی تو اپنے نام پہ کرا لے۔ یہ خوشحال فیملی کی بات کر رہا ہوں میں، 2000 اسکوائر فٹ کا مکان ہے، باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، زندگی آسائش کے ساتھ گزر رہی ہے، غلط طریقہ ہے۔ جتنے لوگ صاحب حیثیت ہوں سب کے نام پہ قربانی ہونی چاہیے۔ ہاں بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ان پر نہیں ہے، ان کے نام سے آپ کر دو گے نفل ہو جائے گی، ہے نہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے معلوم ہے، بڑوں کی چھوڑ کے بچوں کی کرا دی جا رہی ہے، غلط طریقہ ہے، بچوں کے اوپر لاگو نہیں ہے، آپ کر دیں مرضی آپ کی۔ جیسے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، غریب گیا ٹہل گھوم کے آ گیا، وہ تو نابالغ بچہ ہے، معصوم ہے۔ اب گھر میں 4 بھائی ہیں، ایک بھائی کی پوری فیملی حج کرنے گئی ہوئی، چلی پلی سب گئے ہوئے 8-10 لوگ، اور دوسرا بھائی لکھا کے لیا ملک الموت سے کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ جن پر حج فرض ہے پہلے کیوں نہیں کرتے اپنا حج؟ اور دینی معاملات میں مسائل میں خاص طور پر ذمہ دار علماء سے رابطہ کیجئے۔ رابطہ نہیں کیا اور غلطی ہوئی تو اللہ کے ہاں بالکل چھوٹ نہیں ہے، فرشتے بیٹھے قبر میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے، دھیان رکھیے گا۔
دینی معاملات میں مسائل میں علماء سے رابطہ کرو. رابطہ نہیں کر کے غلطی کیا اللہ کے یہاں کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہاں خدا نہ خواستہ کسی علاقے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کس سے پوچھیں, کوئی عالم ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ بتلانے والا ہی نہیں تو الگ بات ہے. لیکن کیا خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہیں؟ بالکل نہیں ہے. مسائل پوچھ کر کے, قربانی کے مسائل ہوں تو, حج کے مسائل ہوں تو. قربانی آپ کہیں بھی کریں, یہاں کریں اپنے وطن میں کریں, آپ کی مرضی. حصوں والی قربانیاں, اجتماعی طور پر قربانیاں, اب تو خیر کھال کی قیمت بھی نہیں آ رہی ہے. جب کھال کی قیمت آتی تھی تو بیچارے ادارے والے یہ سوچ کر کے کہ 150 جانور ہو جائے گا, کچھ پیسہ کھال کا بچ جائے گا. ٹھیک ہے, اچھی چیز تھی, اداروں کو بڑا تعاون ملتا تھا اس سے. لیکن ادھر 8-10 سالوں سے کھال کا بھاؤ نہیں آ رہا. اجتماعی طور پر قربانیاں جہاں کہیں ہوتی ہیں, کوئی بھی کرتا ہو, آپ کم سے کم یہ تو غور کر لیجئے کہ جتنا پیسہ ہم سے لے رہے ہیں اتنے میں ہو پائے گا. مان لیجئے کوئی 1000 روپے آپ سے لے رہا ہے. 1000 روپے کا مطلب جانور لا کے باندھنا, قربان گاہ کی پاوتی, ڈاکٹر کی پاوتی, 4 ٹکڑے کرنے والے کا پیسہ, یہ سب نکالو اسی کے اندر. تو 1000 کے حصے کا مطلب 7000 میں سب ہو جائے گا. ہو جائے گا تو وہ کتنے میں آئیں گے حضرت؟ 4000 میں. 7000 کے اندر سب ہو جائے گا تو وہ کتنے کا آیا پھر؟ کیا کاٹا آپ نے؟ مرغا. ارے کم سے کم 2 سال کا پاڑا ہونا چاہیے نا بھائی. تو پاڑا 2 سال کا ہوگا, مل جائے گا آپ کو 5000 کا, اور آپ حصہ دے رہے ہیں. سامنے والا آ کر پوتی کاٹ رہا ہے تو آپ پیسہ بھی اس کو دے رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں. سبحان اللہ. بھئی آپ جہاں حصہ لے رہے ہیں کم سے کم سوچو تو جانور آئے گا بھی. ایک فیشن چلا ہے, گوشت لو تو یہ بھاؤ, نہ لو تو یہ بھاؤ. ہاں کہیں بہت بھروسے کے لوگ ہوں, ممکن ہے کہیں بہت بھروسے کے لوگ ہیں اور وہ جا کر دیہات میں, گاؤں کھیڑے میں, سستے علاقے میں کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے. لیکن بھیونڈی ہی کے اندر گوشت لو تو یہ بھاؤ, نہ لو تو یہ بھاؤ. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے تو اتنی بھی کفایت مت کیجیے کہ کم بخت قربانی ہی نہ ہو. جیسے ابھی حج میں لوگ گئے ہوئے ہیں, حج میں قربانی 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو سرکار کرتی ہے بینک کی معرفت, اور سرکار کی کوشش ہوتی ہے کہ فارم بھرتے وقت لکھا لو ان سے, پیسہ بھرا لو ان سے. بھر دیا آپ نے, لیکن احتیاط کے خلاف ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں جب آپ عرفات سے مزدلفہ آئیں گے, مزدلفہ سے منی آئیں گے, اور بڑے شیطان و کنکری مارنے کے بعد قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے. حاجی کو فکر ہوتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی اوپر گئے تھے, منع کر کے آئے تھے, کر کیا کہہ لو؟ منع کرنے کے بعد نہیں مانتے. اوپر بولو کوئی کام نہ کرے اس وقت, 1 گھنٹہ کام روک دے. کنکری مارنے کے بعد قربانی, قربانی کے بعد حلق, اور حلق کے بعد احرام کھول دینا ہے. آپ احرام سے باہر آ گئے تو سرکار تو آپ سے 15-20 لاکھ لوگوں سے جمع کر لیا پیسے اس نے, اور آپ کو ایک ٹائم دے دیا کہ آپ شام 4 بجے احرام کھول دینا. تو شام 4 بجے آپ کی قربانی ہوئی کیا پتہ. انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ چند لوگ قربان گاہ چلے گئے, پیسہ دیا, کوپن لے لیا, اور وہاں پر ان کا آدمی کھڑا ہوا ہے, ایک دم پرفیکٹ طریقہ ہے, آپ کے سامنے قربانی ہو گئی, کھٹاکھٹ کاٹ دیا اس نے, ہو گئی قربانی. اب جا کر کے حجام سے بال بنوا لو یا آپس میں خود بنا لو, دونوں گنجائش, اور احرام سے باہر آ جاؤ. تیسری کوالٹی وہ ہوتی ہے کہ مقامی طور پر کچھ لوگ آتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ قربانی کرتے ہیں, کرتے ہوں گے, ہے ذمہ دار لوگ بھی ہیں, لیکن وہاں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو پیسے تو آپ سے لے لیتا ہے اور قربانی میں تماشے کرتا ہے. یہ بھی حال ہے. اب سوچئے خدا نہ خواستہ آپ نے پرائیویٹ آدمی کو دیا اور وہ آدمی غیر ذمہ دار نکلا, اس نے قربانی ہی نہیں کی, تو آپ کہاں کھڑے ہیں پھر؟ جس سال ہم لوگ گئے حج کرنے کے لیے تو اس وقت
450-500 ریال میں قربانی ہو رہی تھی. اب ایک آئے کہنے لگے کہ ہم 450 میں کریں گے، دوسرے آئے ہم 425 میں کریں گے، تیسرے آئے ہم 400 میں کریں گے. تو میں نے لوگوں سے کہا بھائی اللہ کے واسطے اس کو بھی خیال میں رکھو، یہ قربانی ہونا چاہیے. یہ 15-25 ریال کے عرب فرق کا جو آپ بارگننگ کر رہے ہیں، بھاؤ کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے حج خراب مت کرو. ارے آپ کپڑا بناتے ہیں، آپ کی زبان میں کہہ دوں ریٹ پیک کم کیے بغیر بھاؤ کم کیسے ہوگا بھائی؟ کاسٹ نہیں پڑ رہی ہے، وہ دبا رہا ہے آپ کو سامنے والا، اور آپ دب رہے تو کیا دو گے؟ گھر سے دو گے؟ آپ بھی کہیں نہ کہیں ریٹ پیک کم کر کے اس کو لیبل کریں گے. تو کسی کو اتنا مت دباؤ. 8-10 سال پہلے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی کی آمد ہوئی تھی نیرل میں، مولانا سجاد صاحب کے یہاں. ٹھیک ہے، مجمع آئے گا، انتظامات کیے گئے، کھانے کے زون بنائے گئے 5 زون. اب یہ ہوا کہ ہم لوگ سارا کام اجتماعی طور پہ کریں گے. میں نے کہا نا، اپنا اپنا کرو. کیوں؟ وہ جو اجتماعی طور پر کرنے والے لوگ تھے ان کا مشورہ کیا ہو رہا تھا، ہم گوشت یہیں لیں گے گاؤں کھیڑے سے، مسالہ یہیں خرید لیں گے، تیل یہیں لے لیں گے. میں نے کہا نہ بابا، ہم کو نہیں پڑتا، ہمارے تعلق والے ہم مسالہ بمبئی سے منگائیں گے، گوشت بھونڈی سے لیں گے، آپ لوگ کو مہنگا ملے گا اور ایسا ہے ویسا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت گوشت اتنا مہنگا نہیں تھا، اس وقت جانور بینڈ نہیں ہوا تھا. تو عام طور پر 90 روپے کلو گوشت تھا بیل کا. ایک قصائی سے بات کیا، بھائی دیکھو اچھا مال دینا، صاف بوٹی بنانا، پیک کر کے اس کو پلاسٹک میں لپیٹ کر پک اپ میں ڈال کر ہم کو پہنچا کر دو. بولو کیا بھاؤ دو گے؟ چونکہ لمبا آرڈر تھا، اس نے کہا 85 روپیہ. ٹھیک ہے، طے ہو گیا. اب پھر کچھ لوگ آ گئے، میں 80 بھی دلا دوں گا. بابا تمہارے ہاتھ جوڑے، تم جاؤ یہاں سے. اب ہم کو اس کے آگے بھاؤ نہیں کرنا. وہ جو 80 میں آپ دلا دو گے، یا تو چھچڑے بھرے گا، ڈنڈی مارے گا، بوڑھا دے گا، لنگڑا دے گا. آپ جاؤ اپنا کام کرو. اور لوگوں کو تو 75 مل گیا، ان لوگوں کو، گاؤں کھیڑے والوں کو. اب جب کھانا پکانے کی نوبت آئی تو ان کا گوشت کیسا تھا؟ بڑے بڑے بوٹے اور چھچڑے، پیسہ دے چکے ہیں ایڈوانس. اب کیا کریں؟ مسالہ بھی ایک دم تھرڈ کوالٹی کا. نوبت یہ آ گئی تھی کہ سارا مجمع آ کر اسی زون میں لین لگائے کھڑا ہوا ہے جس زون میں بھونڈی گوشت جا کر پک رہا تھا. کیوں؟ ارے پورا پیسہ دو تو مال ملے گا. ہر جگہ بارگننگ، ہر جگہ بارگننگ، اور ہر چیز کے اندر بھاؤ بنیاد ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ارے آپ کوئی بھی کام کرانے گئے، آپ کو کلر کرانا ہے، فنیشنگ کرانا ہے، وائرنگ کرانا ہے، آپ بھاؤ نکال رہے ہو، 10 طرح کے بھاؤ آئیں گے. ذرا آپ سمجھیے تو کاسٹ بیٹھتی بھی ہے کہ نہیں؟ اتنا دبا دو گے کاسٹ ہی نہ بیٹھے، کیا کرے گا؟ چوری کرے گا. تو قربانی کے اجتماعی حصوں میں یہاں ہو یا وہاں ہو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کم سے کم یہ تو سمجھو کہ پوسیبل ہے بھی کہ نہیں. دیکھیے جھولی والے کھڑے ہوئے، ماشاءاللہ پلسٹر کا کام چالو ہے، ادھر ہو چکا ہے، ادھر بھی لگ بھگ مکمل ہو رہا ہے، پھر ادھر ہوگا. یہ سارا کام آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد عافیت کے ساتھ کام مکمل کرائے. آپ حضرات بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجیے. قربانی کے تعلق سے میں آپ کو بتلا دوں، میرا یو پی جانا ہوتا ہے. جس سائز کے وہ پاڑے کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بالغ نہیں ہوتا، کوئی ایک پاڑا بالغ نہیں ہے، اور کٹ رہے ہیں لائن سے 100 200 500 100 200 500 کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم کو اپنا جانور تلاش کرنا ہوا تو ہم نے اس سے کہا جانور ایسے دیکھو ایسا ہم کو ہونا، تو کہا بھیا پھر رکیے منگاؤں. 1 آدھ گھنٹہ رکیے، میں منگاتا ہوں کہیں سے. یعنی ان میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے، سب کٹ رہے ہیں. یہ قربانی کہاں تک جائے گی؟ جائے گی اوپر؟ بالکل نہیں. ادارے کا ذمہ دار انتہائی معتبر ہو، اور اپنے طور پر آپ معلومات لیتے رہیں اس علاقے کے لوگوں کو فون کر کے، کیا نظام چلتا ہے ان کے یہاں. مکمل اطمینان ہو، ٹھیک ہے ادارے کرتے ہیں. قربانی کے ایام میں
چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ دمبا ہے، اس میں ایک حصہ ہے۔ بڑے میں 7 حصے ہیں۔ یہ 7 حصے کون کون سے ہوں گے؟ اس میں قربانی کا بھی چلے گا، منت کا بھی چلے گا، عقیقے کا بھی چلے گا، سب عبادت ہے۔ اب کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، نہیں عقیقہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ وہ آپ دکھا دو کہیں سے۔ ایک جان ہونی چاہیے، یہ آپ کہہ رہے ہو نا بھائی، یہ قید تو کہیں نہیں ہے۔ جس جانور میں 7 حصے ہیں، ایک حصہ ایک جان قائم مقام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ تو عقیقہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ بقرعید کے ایام میں آپ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں۔ کسی نے منت مان رکھی ہے، میرا یہ کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بیمار کو شفا دے گا، بچہ ہوگا، فلاں کام ہو جائے گا، میں قربانی کراؤں گا، اس کو منت کہتے ہیں۔ منت کا جو حصہ ہے وہ گوشت مالدار آدمی کھائے گا نہیں، وہ تقسیم کرے گا غریبوں میں، اس کو الگ کر لو، غریبوں میں بانٹ دو۔ آپ کا اپنا جانور ہے، عام طور پر مسئلہ بتلایا جاتا ہے اور مستحب طریقہ بھی وہی ہے کہ 3 حصے کر لو، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے تعلق والے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ لیکن یہ 3 حصہ ایسا لازم نہیں ہے کہ ہر چیز کے 3 حصے کرو، بھیجے کے 3 حصے، زبان کے 3 حصے، یہ مراد نہیں ہے۔ مقصد ہے غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا، غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا۔ بالکل اسی انداز کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں کہی کہ آپ جب ولیمہ کریں اور کچھ لوگوں کو پوچھیں تو اس میں غریبوں کو چھانٹ کے الگ مت کر دو، نہیں ان کو نہیں کھلانا، یہ ہمارے لیول کے نہیں ہے۔ سارے مالداروں کی فہرست بن رہی ہے، غریبوں کو چھوڑ کے غلط۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے غریبوں کو پوچھیے، جن لوگوں سے آپ کا سابقہ ہے، آپ کے کارخانے میں کاریگر ہے غریب، ان کو آپ پوچھیے، غریبوں کو بھی شامل کر کے آپ دعوت کیجئے، اللہ خیر کا فیصلہ کرے گا۔ قربانی کا گوشت آپ خود کھائیں، کسی کو دے دیں، کچا دے دیں، پکا کر دے دیں، مسلم غیر مسلم سب کو آپ دے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کے کاریگر ہیں، آپ اٹھا کے دے دیں ان کو، بھائی لو، قیمہ کر کے آپ دے دیں، بوٹی کر کے آپ دے دیں، سگڑی وغیرہ ان کو دے دیں، مسالہ ان کو دے دیں، سال بھر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ تو بال بچوں میں عید منا رہے ہیں، ان بیچاروں کا دل بہل جائے گا، کیا دقت ہے؟ 1000-2000 روپیہ آپ کا خرچہ ہو گیا، اچھا لگے گا، وہ آپ کو دعائیں دیں گے، ان کے دلوں کے اندر محبت ہوگی، خدا کو پیار آئے گا، وہ بھی انسان ہے، اس لیے اس قسم کے موقعوں پر ان کو بھی شامل کیا جائے۔ غیر مسلم جو لینا چاہتے ہیں ان کو آپ دیں، منع نہیں ہے، پہنچا کر دیں۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں، ہمارا ہر سال کا سابقہ ہے، کوئی آڑ میں کھڑا ہے تھوڑا سا جھولا لے کر، تھوڑا مجھ کو بھی، وہ نہیں چاہتے کہ سامنے آ کے مانگے۔ وہ ہمارے یہاں سراج علوم میں جو ڈیوٹی پہ لوگ آتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ صاحب کو گوشت چاہیے، بڑے صاحب کو گوشت چاہیے، ٹھیک ہے تم لوگ وہیں رہو، بھر کے تھیلی میں کر کے پلاسٹک میں تھیلے میں ڈال کر ایک بچے کو دیا کہ وہاں دیاؤ خاموشی سے، کھا سکتے ہیں، منع نہیں۔ کوئی کھاتا ہو تو آپ دیں، مار کسی کو آپ نہ دیں۔ یہی صورتحال ہے، حاجی لوٹ کے آتا ہے، زمزم لے کے آتا ہے، کھجور لے کر آتا ہے، آپ کسی کو بھی دیجئے، اپنوں کو دیجئے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو دیجئے، ان کو بتلا کر دیجئے، بھائی برکت کی چیز ہے۔ میں عمرہ کرنے گیا، لوٹ کر آیا تو میں ڈی سی پی صاحب کے پاس گیا، صاحب یہ گفٹ ہے، اتفاق سے پورا اسٹاف موجود تھا تو انہوں نے لے کے رکھنا چاہا، میں نے کہا نہیں ایسے نہیں دوں گا آپ کو، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں زمزم ہے کیا؟ کہنے لگے ہاں مجھ کو بھی شوق تھا، آپ بتلائیے، سب کھڑے ہو گئے، میں نے ان کو بتلایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، اہلیہ بھوکی تھی، پیٹ میں غذا نہیں، سینے میں دودھ نہیں، پانی نہیں بچے کے لیے، بچہ بلک رہا ہے، وہ عورت ذات دوڑ رہی ہے صفا مروہ پہاڑی کی بیچ میں، زمین و آسمان دیکھ رہے اس منظر کو۔ بالآخر خداوند قدوس نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ جا کر پر مارو، پانی نکالو۔ وہ مکہ جہاں 300-350 فٹ تک پانی نہیں ہے نیچے،
وہاں چشمہ ابلا، اور یہ تب سے آج تک اتنی بڑی مقدار میں پانی نکل رہا ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی مقدار پانی کہیں نہیں نکلتا۔ اتنی بڑی مقدار میں حاجی وہاں پیتے ہیں، لوگ ٹینکروں بھر کے لے جاتے ہیں، پورے عرب میں جاتا ہے۔ بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہاں، موٹے موٹے پائپ ہے، ٹینکروں بھر رہے ہیں اور جا رہا ہے، اور ہر حاجی اپنے طور پر 10 کلو 5 کلو لے کر آ رہا ہے۔ ختم ہوا۔ یہ وہ پانی ہے جس کو خداوند قدوس نے شفا قرار دیا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے گا اللہ وہ مقصد پورا کرے گا۔ یہ ہے وہ تبرک۔ تو انہوں نے کہا مجھ کو 2 خوشی ہوئی، ایک تو آپ مجھ کو تحفہ دے رہے ہیں، اس سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ یہ جانکاری ملی۔ اگر موقع ہو تو تعارف کرائیے، کیا دقت ہے؟ اسی قربانی کو آپ لے لیجئے۔ عام طور پر تصور یہ ہے کہ مسلمان خون بہاتا ہے، خوخوار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور ہمارے ہاں تماشے بازوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ اس وقت کی فوٹو بنا کر ڈالنا، پٹک رہے ہیں، 4 چڑھے ہوئے ہیں، منڈی کوئی گھما رہا ہے، چھری چل رہی ہے، اس کی آپ فوٹو بنا کر وائرل کر رہے ہو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کیا پیغام دنیا کو جائے گا؟ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، ایک بڑے نیوز والے، اور انہوں نے اس سے پہلے مجھ سے کہہ دیا دیکھیے مولانا صاحب میں آپ سے بات تو کر رہا ہوں لیکن اپنی بات میں آپ بہت زیادہ مذہبی باتیں مت کیجیے گا، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس سے بچیے گا، بات بالکل نارمل کیجیے گا، یہ پیغام دور تک جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس پر انہوں نے سوال کیا مجھ سے قربانی کیا چیز ہے؟ میں نے ان کو بتلایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اور آپ تو ایک ہی 2 امتحان میں ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہم چیخ پڑتے ہیں۔ پوری زندگی بچپن سے لے کر کے آخری سانس تک قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، جن میں سے کسی ایک قربانی کو سوچ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس میں بڑی قربانی یہ ہے کہ جب بڑھاپے میں اولاد ہوئی، پہلے تو اس بیٹے کو لا کر مکے میں چھوڑ کر جاؤ۔ مکہ اس وقت کہاں جنگل تھا، وہ تو ننگے پہاڑ تھے، پہاڑوں پر گھاس بھی نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، نہ آدم ہے نہ انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ پرندے کوئی نہیں ہے، انسانیت کی زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہاں بچے کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے اس خاندان کی حفاظت کی، پھر آپ کا آنا جانا لگا رہا۔ فلسطین سے آتے تھے، اللہ نے آپ کو ایسی تیز رفتار سوائی دے رکھی تھی کہ چند گھنٹوں میں آپ پہنچ جاتے تھے۔ جب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چل سکے، اس تعبیر کو فلما بلغ معہ السعی، قرآن کہہ رہا ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا تو آپ اس کو کہیں لے کر جا نہیں پاتے، کیوں؟ پیشاب پخانہ کر دے گا، بتلا نہیں پاتا، کب تک گود میں ٹانگے رہیں گے اس کو۔ لیکن جب بچہ اس لائق ہو جائے کہ باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چل سکے، کہیں کھڑا رہے، پیشاب پخانہ بتلا کر سکے، تو باپ اپنے بیٹے کو پھر ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ جیسے عام طور پر بچے ہوتے ہیں بائک میں پکڑ کے بیٹھنے کے لائق ہو گئے تو باپ کے ساتھ ٹہل لیں، اور بہت چھوٹا ہے 6 مہینے کا تو کم بخت کہاں رہے گا وہ، پھر تو اس کی ماں لے کے بیٹھے گی۔ تو جب بچہ اس لائق ہو جائے کہ باپ کے ساتھ چل سکے تو باپ کو بچے سے اور محبت بڑھ جاتی ہے، اور وہ بھی ایک اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کی اولاد، جوانی میں اولاد نہیں تھی، اہلیہ بانجھ تھی۔ جب فرشتے نے خوشخبری دی ہے تو انہوں نے تعجب سے کہا ہے، قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا تعجب کی بات کہہ رہے ہو؟ جوانی میں تو اولاد نہیں ہوئی، میں تو بانجھ ہوں، شوہر صاحب بڑھاپا آ چکا ہے ان کا، اب اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں، اور ہوئی۔ جب یہ بچہ باپ کے ساتھ تیز چلنے کے لائق ہو گیا تو خداوند قدوس نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ 1 دن خواب دیکھا، 2 دن خواب دیکھا، 3 دن خواب دیکھا، بالآخر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں خواب میں تم کو دیکھ رہا ہوں ذبح کرتے ہوئے، تمہاری کیا رائے؟ تو بیٹے نے کہا ابا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ بھی قبول کیجئے، میں بھی قبول کرتا ہوں۔
اور جو اللہ کی مرضی اس کو آپ کر دیجئے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ طے ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر مکے کی آبادی سے چلے مینا کی جانب۔ اہلیہ نے کوئی مخالفت نہیں کی، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ راستے میں ابلیس ملا۔ پہلے ابلیس یہاں آیا اہلیہ محترمہ کے پاس، بیوی ہاجرہ کے پاس۔ بڑے میاں کہاں ہیں؟ کہا وہ بیٹے کو لے کر گئے ہیں آگے۔ کس کام سے؟ اللہ نے حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ارے کیسے پاگل لوگ ہو! ارے اس بڈھے کھوسٹ کو نہیں سمجھا تو کیا تم کو بھی نہیں سمجھا؟ بڑھاپے کا سہارا ہے، کہیں بیٹے کو کوئی ذبح کیا کرتا ہے؟ سمجھ کا پھیر ہوگا، ان کو روکو، ان کا نہ، ان سے ہی بات کر۔ اب چل کے یہاں آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ارے ابراہیم کمال ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، تمہارے پیچھے سہارا ہوگا اپنی ماں کا، کہیں بیٹے کو کوئی ذبح کیا کرتا ہے؟ مت کرو ایسا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے اٹھائے کنکر، کنکیلی مٹی تھی، پھینک کے اس کو مارا۔ فرمایا اللہ کے حکم میں جو رکاوٹ بنے وہ ابلیس ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے حکم کی تعمیل رکاوٹ بنے وہ کون ہوگا؟ ابلیس ہی ہوگا۔ پھر آگے بڑھے، پھر وہ سامنے آیا، پھر اس نے آپ کو سمجھانا چاہا، پھر کنکا اٹھا کے پھر پھینک کے مارا۔ 3 مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس کو کنکر پھینک کے مارے ہیں۔ انہی 3 مقامات پر حجاج کرام کنکری مارے۔ کتنا مقدس عمل ہے! سبحان اللہ! اور بالآخر باپ بیٹے نے مشورہ کیا کہ اب اس کام کو انجام دینا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا چھری میں دال لگا لیجئے تاکہ دیر نہ ہو، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، گردن پر چھری چلے گی، ہو سکتا ہے ہاتھ پیر پھڑ کے، تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو۔ اور ابا اپنی آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیجئے، بیٹے کا خون بہتا ہوا باپ دیکھے گا، ہو سکتا ہے چھری چھٹک جائے۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام لٹا کر کے بیٹے کو چھری چلا دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، خون بہے گا، بیٹا تڑپے گا، کوئی آواز نہیں۔ بیٹا انتظار کر رہا ہے، ابا کاٹیں گے، اب تک کٹا نہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا اب تاخیر کس بات کی؟ تو فرمایا بیٹا میں تو کاٹ چکا ہوں، کٹا نہیں کیا؟ جب پٹی کھسکا کر دیکھا تو سامنے جبرائیل امین کھڑے ہوئے ہیں، دمبا لے کر کھڑے ہوئے۔ ابراہیم امتحان مقصد تھا، اسی بیٹے سے آخری پیغمبر کو پیدا ہونا ہے، اسی بیٹے کی نسل سے، عرب کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے۔ ہم اس بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ ابراہیم تم نے اپنا کام کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ تم نے اپنا کام کر دیا، اب اس کو نہ کاٹ کے دمبے کو کاٹو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کو اپنی ایک ایک اولاد ذبح کرنے کا حکم ہوتا، لیکن اولاد ذبح کرنے کا حکم نہ دے کر کے یہ کہا گیا اس عمل کی یادگار میں تم جانور ذبح کر لو، اور بہتر ہے کہ اس کو پالو، پیار سے پالو، تم کو اس سے محبت، اس کو تم سے محبت۔ اس کے بعد اس محبوب ترین جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، تم سے بکرا نہیں کاٹا جاتا؟ اس جانور کی خدمت کرو پیار و محبت کے ساتھ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں اس زمانے میں تو سب جانور کٹتے تھے، تو وہ ایک بچھڑا پالتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس سے اتنا پیار ہو جاتا تھا۔ حضرت شیخ الہند کے شاگرد لکھتے ہیں جب حضرت شیخ الہند گھر چلتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ آتا تھا، درسگاہ میں اندر جاتے وہ باہر بیٹھا رہتا تھا، یہ سبق پڑھاتے رہتے تھے، یہ پڑھا کے باہر نکلتے وہ کھڑا ہوتا تھا، پیٹھ پہ اس کے ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ گھر جاتا تھا۔ جب اس جانور کو وہ ذبح کرتے تھے تو جانور کے بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور حضرت شیخ الہند کی بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ یہ ہے قربانی کا مقدس عمل، دنیا میں اسی کوئی مثال نہیں۔ یہ بھی گفتگو میری مکمل ہوئی تو جو لوگ آن لائن مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے کہنے لگے مولانا صاحب پہلی بات تو ہم کو معلومات ہوئی،
اور دوسرا ہمارا شکوہ یہ ہے کہ مسلمان اس چیز کو چھپا کر کیوں رکھے ہوئے، اوپن کیوں نہیں بتلاتا قربانی کیا چیز ہے؟ دنیا سمجھتی ہے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اگر صرف گوشت کھانا بنیاد ہے تو پھر وہ اعتراض تو درست ہے، اتنے بہت سے کیوں کاٹتے ہو؟ گوشت کھانا بنیاد نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہاری کیفیت کو ریکارڈ میں لیتا ہے۔ یہ قربانی کس جذبے سے کی گئی، کس مقصد سے کی گئی؟ اللہ کی رضا کے لیے یا تماشے بازیوں کے لیے؟ جانور صحت مند ہو آپ لے آئیے، کر لیجئے، 18,000 20,000 25,000 میں آ جائے گا، یہاں اور جگہوں میں اور کم آئے گا۔ اب آپ کا مزاج بنا ہوا ہے کہ میرا جانور پورے محلے میں سب سے اونچا ہونا چاہیے، اور ایسا ہو کہ پورا محلہ اس کی فوٹو مارے اور پورے ہندوستان میں چلے کہ صاحب کا جانور سب سے اونچا کم سے کم 4 کنٹل کا ہونا چاہیے۔ آپ لے آئے 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، باندھ لیا لا کے آپ نے، خوب فوٹو اس کی چل گئی، خوب چرچا ہو گیا، یہ قربانی اوپر جائے گی؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ اور قربانی تمام مذاہب میں، صرف ہمارے یہاں نہیں، تمام مذاہب میں، جس طریقے سے روزہ تمام مذاہب میں، صدقات و خیرات تمام مذاہب میں، جن مذہبوں کا کوئی تعلق آسمانی نظام سے ہے بھلے سے وہ مٹ گئے بگڑ گئے لیکن کنیکشن تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، ان کے یہاں قربانی ضرور ہوگی۔ یہ موقع نہیں اس موضوع پر بولنے کا، ورنہ یاد رکھیے گا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے یہاں بھی بہت سی چیزیں آسمانی نظام سے رابطہ ہے اس کا۔ جیسے ان کے یہاں ہے چھوٹا اشنان۔ اب چھوٹا اشنان غریب سمجھے کیا، لٹیا پانی لیا، دھوتی چینج کر لی، چھوٹا اشنان ہو گیا۔ چھوٹے اشنان سے مراد وضو ہے۔ 7 ہڈیوں پر پوجا کر کے بتلاؤ، 7 ہڈیوں پر پوجا سجدے کی کیفیت ہے۔ دنیا کے سینٹر میں سب سے بڑا مندر جس کی طرف منہ کر کے پوجا کرو، دنیا کا سینٹر کہاں ہے؟ خانہ کعبہ۔ ہم جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں اسی کو مندر کہتے ہیں، بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہم جس طریقے سے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگا کے طواف کرتے ہیں وہ بھی طواف کرتے ہیں، پیپل کے پیڑ کا، برگد کے پیڑ کا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے یہاں روزہ ہے، ان کے یہاں بھی روزہ ہے، وہ اس کو اپواس کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں روزے کی مکمل تفصیلات موجود ہیں، ان کے یہاں بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ اسی سال رمضان کا مہینہ تھا، افطار پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے آفیسر صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر یہ روزہ آپ کیا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا صبح 4:45 بجے سے، تھوڑا آگے بڑھ گیا تھا وہ، شام 6:45 بجے تک۔ جب ادھر آگے بڑھا وہ 5 پہ آ گیا تو یہ 7 پہ آ گیا، 14 گھنٹے ہوئے۔ 14 گھنٹہ پانی کی ایک بوند بھی حلق کے نیچے نہیں جائے گی، بند تو بند۔ معلوم اس نے کہا اس نے کہا یہ ہے روزہ۔ میں نے کہا وہ یہ نہیں کھائیں گے اور وہ نہیں کھائیں گے، باقی چلتا رہے گا۔ ہم تو سال بھر رہے ویسے، اگر یہ نہیں کھانا اور وہ کھانا ہے، اناج نہیں کھانا، جوس پینا ہے تو کیا دقت ہے؟ آپ کلنگڑ خربوزہ کھا کر دن بھر کاٹ لو، دقت کیا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ 14 گھنٹہ بند تو بند۔ پھر اس پر بات نکلی کہ آپ کے یہاں رمضان میں لوگ چندہ کرنے آتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بتلاویں ان کو۔ میں نے ان سے کہا دیکھیے ہمارے یہاں کسی بھی عبادت کو صدقات و خیرات کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر انسانوں کی خدمت کرو، اس کی بہت فضیلت ہے۔ روزہ داروں کو افطار کراؤ، مہمانوں کی خدمت کرو، وغیرہ وغیرہ، صدقات و خیرات نکالو۔ حتیٰ کہ ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، صدقہ پہلے نکال کے جاتے ہیں۔ بولے ہاں وہ رات بھر آپ کے یہاں جمع کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ان بیچاروں کو کیا معلوم۔ ایک طرف امت تڑپ رہی ہے سننے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اور ایک طرف ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں امانت، سمجھانے کی فرصت نہیں۔ تو میرے بزرگوں، قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی نقل ہے۔
اور خداوند قدوس کو اس خاندانی قربانیاں اتنی پسند آئیں کہ مرد تو مرد عورت تک کے قربانی کے عمل کو اللہ نے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہ صفا مروہ کا چلنا کیا ہے؟ دادی ہاجرہ اس پر دوڑی تھی، مردوں کو دوڑایا جا رہا ہے۔ کنکری مارنا کیا ہے؟ یہ وہی ہے۔ اسی لیے ایک بار ابلیس اس وقت رسوا ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری اس کو، اور جب وہ کنکریاں مارتے ہیں حج کے ایام میں تو وہ کنکریاں ابلیس کو لگتی ہیں، اور جو کنکریاں قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اتنی بڑی مقدار میں کنکریاں استعمال ہوتی ہیں، وہاں اسٹاک میں اتنا مال ملتا نہیں ہے۔ جو کنکریاں قبول ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاں اٹھا لی جاتی ہیں، جو نہیں قبول ہوتی وہ وہاں پڑی ہوئی۔ اور کنکری مارتے وقت جملہ استعمال کرتے ہیں رجمن للشیطان ورزا للرحمن، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ابلیس کو رسوا کرنے کے لیے۔ تو قربانی کا عمل بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو چونکہ لوگ جانور خریدنے نکل رہے ہیں، عیب کون سا عیب جس کے بنیاد پر جانور نہ لیا جائے، میں نے موٹے موٹے مسائل بتلا دیے۔ پھر انشاءاللہ موقع رہے گا قربانی کے اوپر تفصیلی گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، جو گئے اور جو جا رہے ہیں۔ جو حجاج کرام جا رہے ہیں یہاں پر موجود ہوں، آپ جانے سے پہلے کسی مسئلے میں کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں بے تکلف، مستورات بات کرنا چاہتی ہیں، بہت سی مستورات کو بڑی فکر ہوتی ہے، ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ایسا ہوا تو کیا ہوا، پوچھ سکتے ہیں۔ مسائل معلوم کر کے جائیے، ان کے کتابچے ساتھ میں لے کر جائیے، اردو میں، ہندی میں، اور وہاں جانے کے بعد بھی مسائل پوچھ کر عمل کیجیے۔ قربانی کے مسائل پوچھ کر قربانی کرنے کی کوشش کیجیے۔ قربانی کا جانور کیسا ہو بتلا دیا گیا، قربان گاہ میں کس طرح لانا انشاءاللہ وقت قریب آئے گا، بتلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدھ اعلان